نہیں میں ریکارڈ اپ کر لوں، خیر یاد آ گیا پھر بھی. تو پھر اس کے بعد یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اوفی بعہدکم وایایا فرہبون. تو یہاں پر ہے کہ ایایا کا مطلب ہوتا ہے مجھ سے ہی، صرف مجھ سے ہی. ہم کہتے ہیں نا ایاک نعبد، یعنی کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے، ایاک تیری ہی. تو یہاں پر ایایا یعنی کہ مجھ سے ہی، صرف مجھ سے، یعنی صرف اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں صرف مجھ سے ڈرو تم. فرحبون کا مطلب ہوتا ہے، یہ رہب، ورڈ رہب سے ہے کہ رہب جیسے راہب بھی کہتے ہیں نا، راہب ہوتا ہے کہ وہ جو پوری دنیا کو چھوڑ کے کہیں جنگلوں میں نکل جاتے ہیں، اس طریقے سے نا. تو کیونکہ وہ اس ڈر سے ہی ہوتے ہیں کہ ہماری مطلب ہم جو ہے وہ دنیا کے اس میں نہ پڑیں، یعنی کہ دنیا کے دھوکے میں یا لالچ میں، تو چلو بھائی دنیا ہی چھوڑ دو. یہ کس کا وہ ہے؟ عیسائیوں کا عقیدہ ہے نا، اسی لیے وہ راہب بن جاتے ہیں، ان کو راہب کہتے ہیں. لیکن یہاں پہ رہب جو ورڈ ہے، بیسیکلی رہب کا مطلب ڈر کے ہوتے ہیں، اور وہ ایسا ڈر ہوتا ہے کہ جو کسی میں آپ کو جو ہے نا وہ جس کی وجہ سے آپ کوئی بہت ہی احتیاط کریں، اور اس کے علاوہ آپ اس چیز، وہ ڈر آپ کو ایسا ہو کہ وہ آپ کو کچھ کرنے پر مجبور کر دے، ایسا ڈر. اللہ تعالیٰ یہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں مجھ سے تم اس طرح ڈرو کہ جو کہ تم سے کچھ عمل کروا لے، یعنی تم کھڑے ہو جاؤ کچھ کرنے کے لیے. مطلب جیسے آپ سمجھیں کہ ایک کچھ چیزوں کے ڈر ہوتے ہیں نا ہمیں، لیکن ہم بس ان کو سوچتے ہیں کہ ہاں یہ بات تو ہے، ڈر تو لگ رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو جائے ویسا نہ ہو جائے. لیکن اگر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی زلزلہ آ رہا ہے تو آپ صرف یہ تو نہیں ہوگا نا کہ ہاں مطلب یا کوئی سیلاب آ رہا ہے اور آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ بالکل آپ کے ایریا میں آ گیا، یا جنگل میں آگ لگ جاتی ہے جیسے یہاں پر، اور آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ بس بالکل آپ کے ایریا میں ہی آ چکی ہے، تو آپ یہ تو دور میں تو ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں ہاں ڈر لگ رہا ہے ذرا سا کہیں ادھر نہیں آ جائے. لیکن اگر آپ کو بالکل اپنے بیک یارڈ میں نظر آئے گی تو وہ اس وقت آپ کو ڈر لگے گا نا. اور پھر وہ کیسا ڈر ہوگا؟ آپ مطلب اٹھیں گے، یو جسٹ جمپ فرام یور بیڈ، جہاں بھی ہوں گے آپ بھاگیں گے، کچھ کریں گے. وہ ڈر جو آپ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے، جو آپ سے کچھ نہ کچھ عمل کراتا ہے، یہ اس طرح کے ڈر کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں مجھ سے اس طرح سے تمہیں ڈرنا چاہیے کہ تم کوئی نہ کوئی اپنی آخرت کی فکر کرو. یعنی مقصد یہ ہے کہ تم اس طریقے سے، تمہیں میرا اتنا وہ ہونا چاہیے کہ تم کہ یہ چیز تمہیں نیک عمل پر مطلب موٹیویٹ کر دے. تو پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اب یہاں پر آتا ہے وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتَ. تو آمنو کا مطلب تو پتہ ہے کہ ایمان لاؤ. اور کیا ہے، کس چیز پر ایمان لاؤ؟ انزلت مصدقا لما، جو کہ میں نے نازل کی اور تصدیق کرنے والی ہے وہ تمہاری کتابوں کی تصدیق میں نازل فرمائی. ایمان لاؤ جو میں نے تمہاری کتابوں کی تصدیق میں نازل فرمائی ہے، اور اس کے ساتھ تم ہی پہلے کافر نہ بنو. تو یہاں پر جو ہے، یہاں پر یہ آ رہا ہے کہ یعنی کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جو کتابیں دی تھیں، ان میں پہلے سے ہی قرآن کے بارے میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ساری باتیں موجود تھیں. اور وہ مطلب یعنی کہ جو قرآن بھی ان کی تصدیق کر رہا تھا کہ بھی نبی ان سے پہلے کتابیں آئی ہیں. توریت کی تصدیق قرآن کرتا ہے نا، کہ توریت کی، انجیل کی. تو اسی طریقے سے یہاں پر یہ ہے کہ اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے تمہاری کتابوں کی تصدیق میں نازل فرمائی ہے. یعنی کہ قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کے اوپر تم کیا کرو، ایمان لاؤ جو میں نے تمہاری کتابوں کی تصدیق کے لیے نازل کی ہے. یعنی کہ جو تمہاری کتابیں جو میں نے نازل کی ہیں اس کی تصدیق کرنے والی دوسری کتاب کیا ہے جو میں نے ابھی نازل کی ہے، اس پر تم ایمان لے کر آؤ اور
تم کیا کرو کہ اور ان کی کتابوں میں بھی یہ بات تھی، مطلب ان کا ذکر تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پوری نشانیاں سب کچھ موجود تھیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم سب سے پہلے کافر نہ بنو، کیونکہ تم سب سے، کافر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا. یہاں پہ انکار کرنے کے مطلب ہے تم سب سے پہلے انکار کرنے والے نہیں بنو، یعنی کہ تمہارے پاس تو کتاب بھی ہے، تمہارے پاس تو یہ، تو تم سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو. ابھی میں آپ کو ذرا سا ویسے ڈیٹیل میں نہیں بتا رہی ہوں، بس صرف ورڈ ٹو ورڈ بتا رہی ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ اس کو ہم اور ڈیٹیل سے سارا چیز انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی. پریشان نہیں ہوئیے گا کہ میں بہت جلدی بھاگ رہی ہوں، نہیں، میں آپ کو صرف ابھی ورڈز جو ہے نا ان کے جو وہ ہیں ان کو تھوڑا سا آپ کو ان سے مانوس کر رہی ہوں کہ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، آپ ان سے مانوس ہوں کہ ان کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور ان کی اس میں تھوڑی سی اگر کسی میں ڈیپتھ ہے تو آپ اس کی ڈیپتھ کو بھی سمجھیں. تو پھر یہ ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم جو ہے میری آیتوں کو تھوڑی قیمت پر فروخت نہ کرو. تشترو یعنی کہ اور نہ تم کیا کرو، بیچو. تو ویسے جو ہے جو ورڈ ہے یہ شرع سے ہے، تشتری جو ہے نا تم نہ بیچو. تو شرع میں جو ہے نا وہ عربک کا ایسا ہوتا ہے کہ بیچنا اور خریدنا دونوں کے لیے ایک ہی ورڈ استعمال ہوتا ہے، شرع، ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر یہ جب جو بھی سینٹنس چل رہا ہوتا ہے اس کے حساب سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ بیچنے کے لیے بات کی جا رہی ہے یا خریدنے کے لیے بات کی جا رہی ہے. تو یہاں پر جو ہے وہ خریدنے کے لیے یہاں پہ یہ ورڈ یوز ہو رہا ہے، شرع کا ولا تشترو. اور ثمنن کیا ہوتا ہے کہ ثمنن کسی چیز کی قیمت کو کہتے ہیں، اور جو ہے مطلب اور قیمت کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ کوئی بھی چیز بیچتے وقت آپ جو بارٹر سسٹم جو ہے نا وہ بھی ایک طریقے سے ہے کہ بھئی آپ نے پہلے تو بارٹر سسٹم ہوتا تھا نا، کرنسی جب نہیں ہوتی تھی تو بارٹر سسٹم ہوتا تھا، یعنی کہ آپ نے کوئی چیز ان کو دی اور چاول ان کو دے دیا اور آپ نے ان کی جگہ جو ہے وہ گنا لے لیا، یا اس طریقے سے جو بارٹر سسٹم پہلے تھا. تو اس میں بھی یہی سمنن کا ورڈ ہی استعمال ہوگا، یعنی کہ کسی چیز کو دے کے کسی چیز کو لینا، اس کے بدلے میں کوئی اور چیز لینا اور اس کی قیمت کے طور پر دوسری چیز دے دینا. تو یہاں سے یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم جو ہے تھوڑی قیمت پر فروخت نہ کرو، اور تمہیں اس معاملے میں مجھ سے ڈرنا چاہیے، یعنی کہ تم دنیا بھی چھوٹی سی لالچ کے لیے اس طریقے سے جو ہے وہ اپنی جو تم انکار کر رہے ہو لالچ کی وجہ سے کر رہے ہو، کیونکہ تمہاری تو کتابوں میں سب کچھ موجود ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق کو باطل کے ساتھ خلط ملت نہ کرو. یہ جو ورڈ ہے نا تلبسو کا مطلب ہوتا ہے کہ مکس کرنا کسی چیز کو. یہ بیسیکلی اس کا روٹ ورڈ ہے لباسا، جیسے ہم اردو میں لباس کہتے ہیں نا، لباس. تو لباس کیا کرتا ہے، کسی چیز کو کور کر دیتا ہے، ڈھانپ دیتا ہے نا. تو یہاں پر یہ ہے کہ سچائی کو تلبیس کہتے ہیں، سچائی کو جھوٹ میں مکس کر دینا، یعنی سچ اور جھوٹ کو مکس کر کے ایسے کر دینا. تو یہاں پر یہ ہے کہ تم، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تم سچائی کو جھوٹ میں مکس نہ کرو، مکس کر کے نہیں بتاؤ، گڈمٹ نہیں کرو. اور پھر آتا ہے یہاں پر کہ اور نہ تم چھپاؤ حق کو، اگر تمہیں تو خود اس کا علم ہے، یعنی کہ تمہارے پاس کتاب ہے، تم اہل کتاب ہو اور تم سچائی کو جانتے ہو، تو تم سچائی کے اندر جو ہے نا جھوٹ کو مکس کر کے لوگوں کے سامنے مت پیش کرو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. اب یہاں پر یہ ہے کہ جو ہے اقیم الصلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو قائم کرنا، صلاۃ کو قائم کرنا. تو صلاۃ کو قائم کرنے کا میں نے پہلے بھی مطلب بتایا تھا کہ جو ہے آپ نماز کو قائم، ایک تو نماز پڑھنا ہوتا ہے نا کہ آپ نے خود نماز پڑھ لیا، نماز کو قائم کرنا ہوتا ہے کہ
آپ نے صرف خود نماز نہیں پڑھی بلکہ جہاں پہ آپ ہیں اس کے آس پاس لوگوں کو بھی نماز کے لیے بلایا اور ان کے ساتھ نماز پڑھی آپ نے. تو یہ جو چیز ہے یہ ہوتی ہے نماز کو قائم کرنا، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، قیم الصلاۃ. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ نمازوں کو قائم کرو یعنی جماعت کے ساتھ، اور زکوٰۃ دو. اور زکوٰۃ کا مطلب ویسے کیا ہے؟ زکوٰۃ کا مطلب پاک کرنا ہوتا ہے اور کسی چیز کو گرو کرنا، بڑھانا، یہ سب جو ہے زکوٰۃ کے معنی، ویسے لفظی معنی اس کے یہ ہیں جو، لیکن اصطلاحی معنوں میں کیا اس میں آتا ہے کہ جیسے کہ سونے کے اوپر ہوتا ہے نا کہ 7.5 تولے سونا، اس کے اوپر پھر 2.5% زکوٰۃ ہوتی ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اسی زکوٰۃ کی بات کر رہے ہیں کہ تم جو ہے وہ زکوٰۃ دو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. یہ جو ہے رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے سے مطلب یہ ہے کہ یعنی جو ویسے تو رکوع کا مطلب جھکنا ہوتا ہے، تو ان کی نماز میں جو جیوز ہیں، جو یہود ہیں، یہی بنی اسرائیل ہے نا بیسیکلی، یہود و نصارہ یہ سب بنی اسرائیل ہیں، ان کو ہی کہتے ہیں. تو یہ ان لوگوں کی نماز میں جو ہے نا وہ پہلے مطلب بعد میں رکوع ہوتا ہے، سجدہ پہلے ہوتا ہے اور بعد میں رکوع ہوتا ہے. اس طرح ان کی نماز ہم سے اس طریقے سے ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو یہاں پر ان کو جو ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم جو ہے ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ، یعنی کہ جو ہماری نماز میں رکوع ہے، ہم لوگ بھی رکوع کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بیسیکلی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مسلمان ہیں اب تم لوگوں کو ان کے ساتھ کیا کرو، شامل ہو جاؤ، بجائے اس کے کہ اپنی تم 1.5 انچ کی مسجد بناؤ، ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ. پھر اس کے بعد آتا ہے کہ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم. یہ آیت تو بس دل ہلا دینے والی آیت ہے، بہت ہی اس پہ ہوتا ہے کیا لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتے ہو. تو جو ہے وہ تامرون کا مطلب یہ ہے کہ تم حکم دیتے ہو، اور امر کا مطلب ہوتا ہے حکم. اور ہے نا حمزہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو شروع میں اتامرون کر کے آ رہا ہے، تو جب کا ورڈ آتا ہے نا تو یہ اس کا مطلب کویسچن مارک ہوتا ہے، کیا، یا پھر کبھی ڈانٹ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور کبھی بہت ہی حیرت کی بات جب ہوتی ہے تب بھی شروع میں حمزہ لگایا جاتا ہے. جو ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ اتامرون الناس. تامرون تو کہ تم حکم دیتے ہو، اتامرون کیا تم حکم دیتے ہو، یعنی کہ ایک طریقے سے اللہ تعالیٰ کی اس میں ایک ڈانٹ ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، اور جو ہے وہ جو ہے نا کہ بر کہتے ہیں نیکی کو، تو یعنی کہ تم نیکی کو، بھلائی کا لوگوں کو حکم دیتے ہو. وتنسون یعنی تم کیا کرتے ہو اور تم بھول جاتے ہو، نسیان سے بھول جانا، نون سین یا جو ہے یہ اس کا روٹ ورڈ ہے. تو اس میں ہے کہ آپ غفلت کرنا، لاپرواہی کرنا یا بھول جانا، یعنی اپنے آپ سے تم اس میں لاپرواہی کرتے ہو اور بھول جاتے ہو. اور تم کیا کرتے ہو، حالانکہ تم تتلون الکتاب، تم تلاوت کرتے ہو، تم کتاب کو پڑھتے ہو. تلاوت کا جو ہے روٹ ورڈ ہے وہ تے واو لام ہے، اور یتلو، تلون، یہ سب جو ہیں اس کے مطلب ہوتے ہیں کہ کسی چیز کے پیچھے آنا، پیچھے جانا کسی چیز کے، اور اس طرح یعنی کیا اس طرح پڑھنا کتاب کو کہ اس کے مطلب جو ہے، اس کی جو میننگ ہے نا وہ اس کی پیچھے مطلب آ رہی ہو، یعنی کہ سمجھ کے پڑھنا، یعنی کہ یعنی تم کتاب کو سمجھ کے پڑھتے ہو، حالانکہ پھر بھی تم یہ کر رہے ہو کہ تم دوسروں کو بھلائی کا کرتے ہو حکم اور خود اس پر عمل نہیں کرتے. بہت ہی یہ وہ کرنے والی آیت ہے، چونکا دینے والی آیت ہے اور اپنے وہ کرنے والی. پھر اس کے بعد ہے کہ افلا تعقلون، تو یعنی کہ تم عقل نہیں رکھتے. عقل کا مطلب جو ہوتا ہے نا تعقلون تم عقل مطلب تم سمجھتے نہیں ہو، یا تمہیں سمجھ نہیں ہے، یا تم عقل نہیں رکھتے. تو عقل
عین قاف لام ہے نا. عقل کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ٹائی کرنا, باندھنا, ٹھیک ہے. یہ عربک میں جب وہ اونٹ کو باندھنے کے لیے یا کوئی لڑکی اپنے بالوں کو ٹائی کرے تو بھی عقلو کر کے ورڈ آتا ہے. یعنی عقل کا مطلب ہوتا ہے کہ باندھنا. اور جو ویسے عقل سمجھ کے لیے جو ہے اس میں یہ چیز آتی ہے کہ اپنے آپ کو اپنے جذبات کو باندھ کے رکھنا, کنٹرول میں رکھنا, اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھنا جو ہے یہ عقل مند لوگ ہی جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے آپ جذبات کو باندھ کے رکھتے ہیں. ایک دم سے فلیئر اپ نہیں ہو جاتے یا ایک دم سے وہ اپنے جذبات باہر نہیں آ جاتے, بلکہ وہ اپنے ان کو ہوش حواس کے ساتھ مطلب بات کرتے ہیں اور معاملہ کرتے ہیں ہمیشہ. پھر اس کے بعد ہے کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, اور یہاں پہ ہے وَاسْتَعِین. اس کا روٹ ورڈ جو ہے وہ تھوڑا ڈفرینٹ ہے. اس کا روٹ ورڈ ہے عین باء نون آؤن. آؤن کا مطلب ہوتا ہے مدد. مدد کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ وَاسْتَعِین مدد مانگو, یعنی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا. اور تم صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو. صبر کس کو کہتے ہیں؟ صبر کہتے ہیں نیگیٹو ریئیکشن سے اپنے آپ کو روک لینا, کسی بات پر ڈٹ جانا یا اپنے آپ کو تھامے رکھنا, یعنی اس پر جمے رہنا, اس بات پر اپنے آپ کو تھام لینا, آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہونا. وہی عقل ہوں جیسے نا یہاں پہ صبر میں بھی یہی چیز آتی ہے کہ سیلف کنٹرول ہونا اپنے اوپر. اور پھر یہاں پر جو کبیرہ کا ورڈ ہے وہ کبر سے ہے, اور یعنی کہ بہت ہی ان کو جو ہے وہ بھاری لگتی ہے, ان کو نماز یا مشکل لگتی ہے, بڑی لگتی ہے. مگر کن لوگوں کو نہیں لگتی؟ جو کہ خاشعین ہوتے ہیں. خشوع سے ورڈ ہے, یعنی جن کے دل میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا احساس ہوتا ہے, ان کو جو ہے وہ یہ نماز جو ہے ان کے لیے بھاری نہیں ہوتی ایسے وقت میں نماز پڑھنا. اور ایسا ان کے اندر مطلب وہ خشوع والے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے چہروں سے بھی ان کے وہ اللہ تعالیٰ کے کا ڈر اور وہ جو ہے وہ ان کے چہروں پہ بھی ظاہر ہوتا ہے جب وہ نماز کے اندر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو کیونکہ ان کو وہ فیلنگ آ رہی ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. پھر ہے کہ اب وہ خاشعین کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. وہ جیسے اکثر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں نا کہ جب کسی کا ذکر کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ آگے ان کی کوالٹیز بتاتے ہیں الذین کر کے. تو یہاں پہ بھی ہے الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون, یعنی کہ وہ لوگ ہیں جو کہ یظنون یعنی یہ زن سے ہے. زن کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو دیکھے بغیر جانے بغیر اس کے بارے میں کوئی اوپینین بنا لینا, ٹھیک ہے. کسی چیز کو دیکھے جانے بغیر اس کے بارے میں اوپینین بنا لینا, گمان کر لینا. لیکن جب بھی زن جو ہے نا, زن کا ورڈ جو ہے وہ اس طریقے سے آئے گا کہ اس کے بعد انا آ جائے گا, ٹھیک ہے, یا انا آ جائے گا, تو اس کا مطلب پھر یہاں پر گمان یا وہ نہیں ہے, بلکہ یہاں پہ آپ کسی بارے میں گمان کریں. لیکن جب انا کا ورڈ آ جائے گا زن کے بعد قرآن میں, جب بھی آپ انا کا ورڈ دیکھیں گے نا اس کے بعد, تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ یقین رکھتے ہیں. اس وقت پھر گمان کے کا ورڈ مطلب نہیں ہوگا. اس کا مطلب پھر کیا ہوگا؟ آپ اس پر یقین رکھتے ہیں. تو وہاں پر یہاں پر اس وقت یہ ورڈ جو ہے زنا یا ظنون کا مطلب ہے کہ وہ یقین رکھتے ہیں کہ بے شک ان کے رب کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات ہونے والی ہے. اور راجعون کا مطلب ہوتا ہے لوٹنے والے ہیں, یعنی کہ ان کو واپس پلٹ کے اپنے رب کے پاس جانا ہے. اور فضل اب یہاں پہ یہ ہے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت التي, ہم تو اس کا سب آپ کو نعمت اور اس کا سب ہم کر چکے ہیں, مطلب بتا چکے ہیں میں آپ کو. یہاں پر جو ورڈ ہے وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ, فَضَّلْتُكُمْ کا مطلب ہوتا ہے کہ تم پر فضل کیا. یعنی فضل کس کو کہتے ہیں؟ یعنی کسی کو کسی کے اوپر پرائیورٹی دینا, ٹھیک ہے. وہ جو ہے نا اس کو کسی کو دوسرے
کو اس سے حق سے زیادہ دینا، تو وہ فضل کہلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ فرما رہے ہیں کہ تم پر جو ہے تم یاد کرا رہے ہیں انعام کے ہم نے تمہارے اوپر یہ بھی فضل کیا تھا کہ تمہیں سب سارے جہان کے لوگوں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہیں جو ہے وہ فضیلت دی تھی اور سب کا یعنی لیڈر بنایا تھا یا سب سے اوپر تمہیں کرا تھا۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہاں پر لاسٹ جو آیت ہے واتقوا، اور اس دن سے ڈرو یومن لا تجزی۔ یہاں پہ تجزی کا مطلب یہ ہے کہ تم سے جزا، جیسے جزا اس کا ورڈ بیسکلی ہے کہ جزا سے ہے یہ تجزی، جزا یعنی کہ اس دن تم کوئی بدلہ نہیں تم دے سکتے کہ جس کا کوئی چیز دے کے بدلے میں تم اس چیز سے اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ یا کچھ کرو۔ تو اس کی بات فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تم اس دن سے ڈرو جس دن کوئی اس طرح کی چیز معاملہ نہیں ہوگا کہ تم کوئی بدلہ دے دو کسی چیز کے بدلے میں اب چھوٹ جاؤ، یا کوئی سفارش تم کروا لو۔ شفاعت کا مطلب ہوتا ہے کسی سے جو ہے دوسرے کے کسی چیز کو دوسرے کے ساتھ ملا کر جوڑ دینا، یا کوئی بات دوسرے کے ساتھ ملا کر جو ہے اس پر اسے پیش کرنا، یعنی سفارش کرنا سپورٹ دینے کے لیے بھی ہوتا ہے، سفارش کرنا سپورٹ دینا، شفاعت اسی سب، یہ شفاعت کا مطلب سفارش کرنا اور سپورٹ دینے کے اس میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں کہ اس دن سے تم ڈرو کہ جس دن یہ سب کچھ نہیں چلے گا، نہ کوئی شفاعت چلے گی، نہ کوئی جو ہے کوئی بدلہ تم سے لیا جائے گا۔ اور یوخذو کا مطلب وہی ہوتا ہے اخذا، لینا، کسی چیز سے کوئی چیز لینا، اور عدل کا مطلب ہوتا ہے بدلہ، اور ینصرون کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کے ظلم اور زیادتی کرنے کے بعد مطلب کسی پر ظلم و زیادتی ہو رہی ہو تو اس شخص کا ساتھ دینا، ٹھیک ہے، تو اس کی مدد کرنا، اس کو ظلم اور زیادتی سے اس سے نکالنے میں اس کی مدد کرنا، یہ اس نصرہ سے ورڈ ہے، مدد کرنا۔ ایسے وقت جو مدد ہوتی ہے نا، کوئی شخص ظلم کر رہا ہے کسی کے اوپر اور آپ اس کی مدد کر کے اسے نکالیں اس ظلم سے اور وہ کریں، تو اس کو جو ہے وہ نصرہ کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسا بھی کچھ نہیں ہوگا اس دن، جو ہے کوئی نہ وہ مدد دیے جائیں گے، نہ ان سے کوئی بدلہ جو ہے کسی چیز کے بدلے کوئی چیز ان سے لی جائے گی، اور نہ کوئی کسی کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اب ہم اس کو جو ہے وہ اس کا ذرا سا اب اس کے اوپر آتے ہیں کہ اس کا یہ جو آیات ہیں، اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ اپنے تفسیر کی طرف آتے ہیں، یعنی کہ ان آیات کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ اب ان لوگوں سے، کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ جو لاسٹ آیت تھی نا، آیت نمبر 39، اس میں جو تھا نا کہ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اور جو انکار کر کے ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ جہنم میں اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے، ٹھیک ہے۔ اب اس آیت کے بعد جو ہے نا پھر بنی اسرائیل کا ذکر آ رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ وہ لوگوں کی مثال اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے یہی کام کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو انہوں نے جھٹلایا تھا، اور پھر ان کا ظاہری بات ہے یہی پھر انجام ان کا ہوا کہ جنہوں نے کہ اللہ کی آیات کو جھٹلایا، تو اس میں جو ہے یہ بنی اسرائیل کا ذکر آیا رہا ہے، کیونکہ ان کے پاس جو ہے وہ اللہ کی طرف سے نبی بھی آئے اور کتاب بھی ان کو ملی تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے سب کچھ آنے کے بعد، سچ حق کو دیکھ لینے کے بعد، حق آنے کے بعد، ہدایت ملنے کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کیا، اور وہ پھر جہنم میں، مطلب اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ جہنم میں ہیں۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا، جیسے میں نے آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ بیسکلی یعقوب علیہ السلام کے جو ہیں وہ اولاد ہیں، اور یہ جو کہ یہود اور نصارہ دونوں جو ہیں یہ اسی میں سے ہیں، کیونکہ سارے انبیاء جو ہیں وہ انہی کی اس سے نسل سے آئے ہیں۔ اور جو ہے مدینہ میں، کیونکہ سورہ بقرہ جو ہے وہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے نا، تو مدینہ میں جو دو قبیلے تھے، وہ ایک تھا بنو قریظہ
اور بنو قینقاع 2 قبیلے تھے، مدینہ میں رہتے تھے، اور یہ یہود کے قبیلے تھے، یعنی یہ یہودی ان 2 قبیلوں میں رہتے تھے، اور اس کے علاوہ یہود جو ہیں وہ خیبر میں بھی رہتے تھے. لیکن مدینہ میں جو تھے، یہ مدینہ کے بیک سائڈ پہ سبرز میں یہ 2 قبیلے یہودیوں کے آباد تھے. کیوں آباد تھے؟ ان کا یہ تھا کہ ان کی کتابوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پریڈکشنز تھیں، اور اس میں جو علاقہ بتایا جاتا تھا اس سے وہ مدینہ کی اس پر وہ آتا تھا فٹ، کہ بھئی مدینہ میں جیسے جہاں پہ کھجور ہوں گے، اس طریقے سے کھجور کے باغات اور یہ سب، تو اس کی وجہ سے جو ہے یہ لوگ یہاں پر آ کر بس گئے تھے اور انتظار کر رہے تھے کہ جو ہے وہ جیسے کہ ان کو وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ انہی کی اس میں سے، یعنی بنی جو ایک ہے نا بنی اسرائیل ہیں اور دوسرے بنی اسماعیل ہیں، تو وہ بنی اسرائیل میں سے ہی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ بنی اسرائیل میں سے، کیونکہ مسلسل بنی اسرائیل سے آ رہے تھے نا، بنی اسماعیل سے تو کوئی آیا ہی نہیں تھا نبی، سارے بنی اسرائیل سے آئے تھے، تو اس لیے دیور ایکسپیکٹنگ کہ اب بھی جو اب نبی آئیں گے وہ اسی میں سے ہوں گے، تو وہ دیور ایکسپیکٹنگ کہ وہ ادھر ہی آئیں گے. تو وہ اکثر جو ہے وہ بلکہ بہت زیادہ بتایا بھی کرتے تھے کہ جب وہ ایک نبی آئیں گے تو پھر ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ غلبہ ہمیں ملے گا اور یہ ہوگا، فتوحات ہوں گی سارا، مطلب وہ بہت اس چیز کو لوگوں پہ شو آف کیا کرتے تھے کہ ہمارے ایک نبی آنے والے ہیں اور یہ سب کچھ. تو اب آپ یہ ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں ہے، ویسے خیر میں اس میں ڈیٹیل میں ابھی نہیں جاتی. یعقوب علیہ السلام جو تھے وہ بیسکلی یعقوب علیہ السلام جو تھے وہ تو فلسطین میں تھے نا، تو پھر فلسطین سے جو یہ ہے کہ پھر وہ کس طریقے سے واپس فلسطین آئے، پھر وہ مصر کیسے آئے، یہ ایک لمبی ڈیٹیل ہے، انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی اور وقت میں اس کو میں آپ لوگوں کو ایکسپلین کروں گی. لیکن بس فی الحال سمجھنے کی بات یہ ہے کہ مدینہ میں جو تھے وہ صرف مدینہ کے میں کافر ہی نہیں رہتے تھے، بلکہ آپ یہ سمجھ لیں کہ مدینہ کے اندر جو تھے وہ یہود بھی رہتے تھے، اور یہاں پر ان یہودیوں سے اللہ تعالیٰ جو ہے ان یہود بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کے بات کر رہے ہیں. اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے. اور جو عربز جو رہتے تھے وہاں پر، عربز جو کہ یعنی کہ جو نان مسلم تھے اور ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، کچھ بھی نہیں، ان میں کوئی نبی آیا تھا آج تک سے پہلے، تو وہ ان کے جو علماء تھے ان سے بہت زیادہ ان کو ایک انسپریشن رہتا تھا، اور وہ مطلب اکثر ان کو یہ رہتا تھا کہ بھئی یہ کوئی بھی ان کی جو مذہبی معاملات ہوتے تھے کوئی ایسے، تو وہ اکثر جو ہے وہ انہی کی طرف دیکھتے تھے. اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو اسپیشلی وہ پھر اور زیادہ ان کے، کیونکہ وہ بھی کتاب کی بات کرتے ہیں، یہ بھی کتاب کی بات کرتے ہیں، اور وہ اپنے نبی کے آنے کی بات بھی کرتے تھے، تو اس لیے وہ ان کے پاس جو ہے وہ آ کر ان سے کہتے تھے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ کیا یہ نبی جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتے تھے کہ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ کیا یہ سچے نبی ہیں. تو یہ ہے کہ اب اللہ تعالیٰ ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ اپنی جو نعمت یاد کروا رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ یہاں پر کہ بنی اسرائیل تم یاد کرو، تو اس میں ایک طریقے سے جب آپ یہ دیکھیں کہ بنی اسرائیل کہہ کے جو ان کو یہودیوں کو بلایا جا رہا ہے، وہ بیسکلی ان کو ان کے والد جو ہیں ان کے نام کے ساتھ جو ہے نا بلایا جا رہا ہے نا، کہ اے اسرائیل کے بچوں، ہے نا. تو اور پھر اس طرح سے جب پکارا جاتا ہے تو کسی کو جب اس طرح سے آپ کسی کے باپ کے نام سے جب پکارتے ہیں کہ اے فلاں کی بیٹی، یعنی آپ کے ابو کا نام لے کے کوئی آپ کو کال کرے، تو کیا مقصد ہوتا ہے؟ اور پھر کوئی بات آپ سے کرے کہ تم صرف ڈائریکٹ ایک آپ کا نام لے کے ڈائریکٹلی آپ کو کوئی بھی نام ہے آپ کا ایک اس طریقے سے، اور ایک جو ہے وہ آپ کے فادر کا نام لے کے پھر آپ کو کوئی کال کرے، تو کیا مقصد ہوتا ہے؟ کیا مقصد ہوتا ہے کہ
اس باپ کے نام کی کا لے کر جو ہے نا اس شخص کو ماں باپ کی لاج رکھنے کا مطلب بتایا جاتا ہے نا کہ ان کی عزت کا خیال کرو تم. جب ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں کی بیٹی تم فلاں کی بیٹی فلاں، تو یعنی اس کا مطلب ہے ماں باپ کا جب نام آ جاتا ہے تو اس انسان کو ان کی لاج رکھنے کی بات کی. اگر تمہیں اپنی عزت کا خیال نہیں ہے تو ایٹ لیسٹ اپنے والدین کی عزت کا خیال کرو. تو تم کس کے بچے ہو تم. تو اس وقت یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں اے اسرائیل کے بچوں کہہ کے ان کو لاج دلا رہے ہیں کہ تم کس کے بچے ہو. تم یعقوب علیہ السلام کے بچے ہو. تمہیں یاد ہے کہ یعنی کہ تم نبی کی اولاد ہو، یعقوب علیہ السلام کی. اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں کیا چیز یاد دلا رہے ہیں؟ اپنا احسان یاد دلا رہے ہیں، نعمت کا جو ہے نا کہ ان کو یہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے اس کا احسان مانو اور اس کا شکر ادا کرو. کہ یہ ہے نا کہ اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، کہ جو میں نے تم پر انعام کیا میرے عہد کو پورا کروں، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا. تو یہاں پر یہ ہے کہ یہ عہد کیا تھا، وہ کون سا عہد تھا جو جس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. تو یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 12 میں جو ہے نا اس کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہی عہد لیا تھا کہ وہ جو آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور جو اگلی جو وہ یعنی کہ جو آگے اللہ تعالیٰ کتاب نازل فرمائیں گے تو یہ لوگ اس کو مانیں گے. یہ ان کا جو ہے ان سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا کہ تم آگے آنے والے رسول کو جو ہے وہ مانو گے. تو اس کو اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں کہ اگر تم ان کو کرو گے تو پھر میں بھی اپنا وعدہ پورا کروں گا. یعنی کہ وہ وعدہ کیا تھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے پھر گناہوں کو معاف فرمائیں گے. اور یہ آیت پھر بھی آپ لوگوں کو نوٹ کر لیجیے گا، ذرا سا دیکھ لیجیے گا. میں اس کا ترجمہ یہاں پہ رہ گیا مجھ سے لکھنا کہ اس آیت میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 12 ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ اس کو یاد دلا رہے ہیں کہ جو ہے کہ تم اپنا وعدہ پورا کرو. یعنی کہ جس طرح سے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کو بنی اسرائیل ان کے والد کا واسطہ دے کے یعنی ان کے والد کا نام لے کے انہیں جو ہے وہ ان کا وعدہ یاد کروا رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ مجھ سے ہی ڈرو. تم جو ہے کیا کرو، مجھ سے ہی ڈرو. فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، تم مجھ سے ہی ڈرو. یعنی یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں نا، یعنی کہ یہ تھوڑا سا جو بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے میں نے رکھا کہ کیا بیک گراؤنڈ تھا. بنی اسرائیل جو ہے اس میں مدینہ میں جو لوگ بنو قریظہ اور بنو قینقاع میں یہود قبیلے تھے یہ، اور ان کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ یہ بات فرما رہے ہیں کیونکہ جب جو ہیں وہ ان سے جا کے جو عربس تھے وہ جب ان سے جا کر پوچھتے تھے کہ کیا یہ سچے نبی ہیں یہ، تو وہ سم ٹائمز جو ہے وہ ان کا انکار نہیں کرتے تھے. کہتے تھے کہ جو ہے نا ہاں یہ ہو سکتے ہیں یا ہیں تو یہ، لیکن یہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ تمہارے لیے ہیں جو جن کو کہ مطلب جو عربز ہیں نا، جو یعنی ان کے لیے، امیوں کے لیے ہیں، یہ ہمارے لیے نہیں ہے، تو تم ان کو وہ کر سکتے ہو. تو اس طریقے سے یعنی سچ اور جھوٹ مکس کر کے بولتے تھے. اور اصل ان کو کیا تھا کہ انہیں یہ چیز کا غم تھا، یہ چیز کا دکھ تھا کہ وہ بنی اسماعیل سے جو ہیں وہ کیوں آئے ہیں، وہ بنی اسرائیل سے کیوں نہیں آئے. اور اگر ہم نے ان کو مان لیا تو پھر ہماری جو ہے وہ سرداری ہی چلی جائے گی. اور اسی چیز کو وہ اس کی وجہ سے وہ ان کا جو تھے انکار کر رہے تھے. اور اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے اس آیت میں 3 چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم 3 باتیں کہی نا اللہ تعالیٰ 3 باتوں کا ان کو حکم دیا ہے. کیا ہے وہ 3 باتیں؟ کیا 3 باتیں ہیں وہ؟ نعمتوں کو یاد رکھو، ٹھیک ہے نا،
اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نعمتوں کو یاد کرو تم میری نعمتوں کو یاد رکھنے کی بات کی ہے. اور پھر کیا ہے؟ عہد کو پورا کرنے کی بات. اور تیسری بات کیا ہے؟ صرف اللہ سے ڈرو, صرف مجھ سے ڈرو, یعنی صرف اللہ تعالیٰ سے ڈریں. تو اب یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں بنی اسرائیل سے ریلیٹڈ یہ, تو اس میں اگر ہم اس طریقے سے بعض دفعہ ہم قرآن کو اس طرح سے پڑھتے ہیں کہ اچھا یہ تو بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے, اچھا یہ یہود سے بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ, تو بس ٹھیک ہے, وہ تو یہ تو ان سے بات ہو رہی ہے, اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اس بات سے, ہم تو مسلمان ہیں, ہم تو بنی اسرائیل نہیں ہیں. تو پورے تھرو آؤٹ جو ہے نا بنی اسرائیل کا بے تحاشا اس قرآن میں ذکر ہے. اور یہ بیسکلی یہ ہمارے لیے ہے. اللہ تعالیٰ اس بنی اسرائیل کی مثال ہمارے سامنے رکھتے ہوئے یہ ہے کہ ہم اس سے اپنے لیے نصیحت حاصل کریں, کیونکہ جو بنی اسرائیل ہیں وہ, اور یہ جو ہماری ہم جو امت مسلمہ جو ہیں, ہم جو کہلاتے ہیں, مطلب ہمارے اور ان میں جو ہے نا بالکل ایک حدیث کا مفہوم آپ کو بتا رہی ہوں کہ بس صرف جیسے 2 جوتے کے پیئرز, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم بتا رہی ہوں کہ جیسے 2 جوتوں کی جوڑی ہوتی ہے نا, وہ ان میں کتنی مماثلت ہوتی ہے, وہ کتنی ایگزیکٹ ایک دوسرے سے ہوتے ہیں, صرف ان کا ایک رخ تھوڑا سا الگ ہوتا ہے پاؤں کے حساب سے, لیکن ادروائز تو بالکل ایگزیکٹ ہوتے ہیں نا, بالکل سملر ہوتے ہیں نا. بالکل اسی طرح کی سملیرٹی پائی جاتی ہے ہم میں اور بنی اسرائیل میں. اس لیے جو ہے وہ بنی اسرائیل کی جب بھی بات آئے تو یہ کبھی مت سوچئے کہ اچھا یہ تو بنی اسرائیل کا ذکر ہے. یہ بنی اسرائیل کا ذکر ہمیں آئینہ دکھانے کے لیے کیا جا رہا ہے, یہ ہمارے لیے ہے. اس میں اس کی ایک ایک آیت کو آپ اپنے لیے لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ مجھ سے مخاطب ہے, مجھے اس سے ان کا جو انہوں نے غلطیاں کی ہیں وہ مجھے نہیں کرنی ہے, اور ان سے اللہ تعالیٰ جس بات پہ ناراض ہوئے ہیں وہ مجھ سے اللہ تعالیٰ ایکچوئل میں ان کو سامنے رکھ کے مجھے ایڈریس کر رہے ہیں, مجھے بتا رہے ہیں کہ یہ دیکھو یہ لوگوں نے یہ غلط حرکتیں کی تھیں, میں ان سے اس بات پہ ناراض ہوا تھا, میں نے انہیں ان چیزوں سے روکا تھا, انہوں نے یہ کیا. تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے لیسن لینے کے لیے کہ ہم اس چیز سے اپنے لیے لیسن لیں کہ جو ہے وہ ہم وہ غلطیاں نہیں کریں جو انہوں نے کی تھیں, جس بات سے ہم وہ باتیں نہ کریں جن سے اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوا. کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو سکتے ہیں تو ہم سے بھی ناراض ہو سکتے ہیں. جس طرح وہ مخلوق ہیں اللہ کی, ہم بھی اسی طرح اللہ کی تعالیٰ کی مخلوق ہیں. تو اس میں تو یہ چیز وہ نہیں ہے کہ ہم یہ اپنے آپ کو اس میں سے ایکسکلوڈ کر دیں کہ نہیں یہ تو صرف انہی کے لیے ہے, ہمارے لیے نہیں ہے. نہیں, ہمارے لیے اس میں ہر آیت میں ہمارے لیے لیسن ہے. تو یہاں پر جو 3 باتیں ہیں تو اس میں یہ ہے کہ نعمتوں کو ہمارے لیے اس میں یہی لیسن ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے, نعمتوں کو یاد رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں تو ہم ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمیں شکر کرتے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے نا, تاکہ ہم ناشکرے نہ بنے, کیونکہ جب ہم شکر نہیں کرتے تو پھر ہم ناشکری کر رہے ہوتے ہیں. تو ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمیں نعمتیں دی ہیں ان کا ہم شکر ادا کریں. اور سب سے بڑی نعمت اللہ نے ہمیں کیا دی ہے, کیا دی ہے بتائیے؟ سب سے قرآن پاک. قرآن پاک, اللہ کی ہدایت کی کتاب ہے نا. قرآن ہدایت کی کتاب ہے. اللہ نے ہمیں اس کے تھرو ہدایت کا ذریعہ ہے ہمارے لیے سب سے بڑا. تو یہ ہے کہ اس نعمت کا ہم کیا کریں, جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے اس اللہ تعالیٰ. اور باقی جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں, صحت سے لے کے اولاد اور جو بھی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فیسلٹی دی ہیں, اور جو نیکی کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں, یہ سب نعمتیں ہیں. تو ان سب کو ہمیں جو ہے وہ کیا کرنا ہے, ان کا شکر ادا کرتے رہنا ہے. اور پھر
کہ عہد کو پورا کرو، یعنی کہ جب بھی ہم جو بھی وعدہ کریں اللہ تعالیٰ سے، ہم اس کو یاد رکھیں. بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ ہم کوئی غلطی کرتے ہیں، پھر ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، پھر ہم اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم آئندہ نہیں کریں گے، اور اس کے بعد پھر ہم وہی کرتے ہیں. تو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بنی اسرائیل کو اس بات پہ اللہ تعالیٰ نے یاد کرائی تھی نعمت، اور یہ فرمایا تھا کہ اپنے عہد کو جو تم نے مجھ سے وعدے کیے تھے اسے پورا کرو، توڑو نہیں، اسے پورا کرو. تو ہمیں بھی اپنے جو بھی ہم نے جو اللہ تعالیٰ سے عہد کیا ہے، ہمارا عہد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ ہم کیا عہد کر کے آئے، عہد الست ہمیں یاد رکھنا چاہیے نا اپنا عہد. ہم نے بھی تو کوئی عہد کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ سے. کیا عہد کیا ہے بتائیے، کیا عہد کیا ہے ہم نے اللہ سے؟ ہمیں اپنا عہد ہی نہیں پتا تو ہم پورا کیا کریں گے؟ ہم اللہ کی عبادت کریں گے یا اللہ کو ہی مانیں گے؟ اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ تعالیٰ کو ہی اپنا خالق اور مالک مانیں گے، ہے نا. ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو اپنا خالق اور مالک مانیں گے. ہم نہیں ہیں اپنی زندگی کے مالک، ہمارا رب ہے ہماری زندگی کا مالک. ہمارے فیصلوں کو، زندگی میں فیصلوں کا مالک ہم نہیں ہیں، ہمارا رب ہے. ہم اس کی دی ہوئی باؤنڈریز کے مطابق جو ہے وہ اپنی زندگی کے فیصلے کریں گے. کوئی بھی فیصلہ ہم اللہ کی ناراضگی یا اللہ کی باؤنڈریز سے باہر ایسی چیز کام نہیں کریں گے جس میں کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہو یا اللہ کی باؤنڈریز سے وہ باہر ہو. تو ایسی کوئی چیز ہم نہیں کریں گے. یہ ہمارا اللہ سے وعدہ ہے، کیونکہ وہ ہم نے اس کو اپنا مالک مانا ہے. تو جو مالک ہوتا ہے وہ اس کا پورا اختیار ہوتا ہے اپنے غلام کے اوپر. تو یہ ہمارا اللہ سے وعدہ ہے اور ہمیں اس اپنے وعدے کو پورا کرنی چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ یہ جو ہے کہ صرف اللہ سے ہی ڈرو، تو اس میں کیا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ سے ہی ڈرو سے کیا مطلب ہے کہ مطلب کیا انسان کو کسی چیز سے پھر ڈرنا نہیں چاہیے؟ کچھ لوگ چھپکلی سے بھی ڈرتے ہیں، کوئی کسی کو کسی اور چیزوں سے ڈر لگتا ہے، تو وہ کیا مطلب وہ نہیں ہونا چاہیے ڈر؟ بتائیے آپ کیا کہتی ہیں، کہ یا شرک میں آ جائے گا یا اللہ کی ناراضگی آئے گی اگر کوئی شخص اس کے علاوہ اس قسم کی چیزوں سے کبھی کوئی ڈرتا ہے تو؟ نہیں، ایسا ڈر تو شرک نہیں ہوتا. ڈر سکتے انسان کوئی جانور سے یا ہاں ڈینجرس اینیمل سے. ہاں کیوں؟ کیونکہ یہ تو فطری ایک وہ ہے، یہ تو سیلف ڈیفینس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ احساس ہمارے اندر رکھا ہے. ایک یہ نیچرل ڈر ہے. اس سے مراد یہ والا ڈر نہیں ہے یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ جس ڈر کی بات کر رہے ہیں، یہ وہ ڈر نہیں ہے. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام بھی سانپ، ان کو جب انہوں نے عصا پھینکا تھا وہ سانپ بن گیا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام بھی ڈر کے بھاگے تھے نا. تو وہ تو اللہ کے نبی تھے، وہ بھی مگر ڈر گئے تھے سانپ کو دیکھ کے. تو یہ ایک نیچرل سا جو ڈر ہے، کوئی ایسی چیز پہ کوئی ایسی ایک دم سے کوئی چیز ہو جاتی ہے انسان ڈر جاتا ہے، وہ اس ڈر کی بات نہیں ہو رہی. یہاں پہ جس ڈر کی بات ہو رہی ہے وہ کون سا ڈر ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم اللہ کی ناراضگی کا. ہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مجھے سے ڈرو، مطلب اور یعنی کسی اور سے نہیں ڈرو. یعنی کہ بعض دفعہ ہم کیا کرتے ہیں کہ انسانوں سے ہمیں اتنا ڈر لگتا ہے، ان کی ناراضگی کا ہم اتنا زیادہ اپنے سر پہ سوار کر لیتے ہیں ان انسانوں کو، کہ ہم اللہ کی نافرمانی کر بیٹھتے ہیں. سم ٹائمز وہ انسان ہمارے لیے اتنے بڑے بھوت بن جاتے ہیں. وہ انسان کی ناراضگی، ان سے محبت یا ان سے عزت یا عقیدت، کوئی بھی ایسی چیز ہو سکتی ہے کہ وہ اتنا زیادہ ہم ان سے وہ کرنے لگتے ہیں کہ ہم بعض دفعہ ان کی ناراضگی کے ڈر سے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیتے ہیں. تو یہاں پر اس ڈر کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کسی بھی انسان سے تمہیں اتنا نہیں ڈرنا چاہیے کہ میرا ڈر تمہیں جو ہے وہ تمہیں بھول جائے. تمہیں اس سے سب سے زیادہ مجھ سے ڈرنا چاہیے کہ میں ناراض نہ ہو جاؤں، بجائے اس کی کہ تم آس پاس انسانوں سے، لوگوں سے ڈرو کہ جی وہ ناراض نہیں ہو جائیں
یعنی باس ناراض نہ ہو جائے تو بھائی میں نماز چھوڑ دوں اپنی، کیونکہ وہ باس کو اگر انہوں نے ٹائم پہ کام نہیں کر کے دیا تو بھائی میں تو جاب سے نکل جاؤں گا یا فلانی چیز ہو جائے گی. تو بھائی باس نہیں ناراض ہو تو بس ٹھیک ہے، مطلب اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں تو کوئی بات نہیں، نماز قضا پڑھ لوں گی میں. نماز کو قضا کیا جا سکتا ہے، باس کو ناراض نہیں کیا جا سکتا. تو یہ کیا ہے؟ یہاں پر اس طرح کے ڈر کی بات ہو رہی ہے. یا فرحبون کہ تم صرف اور صرف مجھ سے ڈرو، لوگوں سے مت ڈرو. اور صرف باس کی بات نہیں ہے، میں تو یہاں پہ یہ اور زیادہ اس چیز کو وہ ہے کہ لوگ جو ہیں یہاں پہ نماز کا وقت ہو جاتا ہے، لوگ نماز نہیں پڑھتے کہ لوگ ہم کسی ایسی جگہ پر نہیں وہ آس پاس لوگ دیکھیں گے تو وہ پھر پتہ نہیں کیا مائنڈ کرتے ہیں لوگ بڑا بھائی، اور وہ عجیب سا لگتا ہے تو بھائی نہیں ہم تو نہیں پڑھ سکتے، سامنے نماز نہیں پڑھ سکتے. کس سے ڈر رہے ہیں ہم؟ کیونکہ وہ جو آس پاس جو لوگ ہیں ان کو تو نہیں سمجھنا. ان کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں بھی نیک ہدایت دے، انہیں بھی سمجھ دے کہ کس کی آپ کا تو کنیکشن ہے نا ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے. آپ کے پاس تو کتاب ہے، آپ تو کتاب پڑھتے ہیں، آپ کو سب پتہ ہے کہ اللہ نے 5 وقت نماز فرض کیے. ان بیچاروں کو تو پتہ نہیں ہے، تو آپ ان کے چکر میں کہ وہ عجیب سا لگے گا اور شرم آ رہی ہے اور یہ ہو رہا ہے، یہ سب کیا ہے؟ لوگوں کا اتنا زیادہ خوف، لوگوں سے اتنا ڈرنا مومن کی شان نہیں ہوتی. مومن جو ہوتا ہے، جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں کہ میں اللہ کی بات کو، اللہ کو نہ تو اگنور کر سکتی ہوں، نہ میں اس کو ناراض کر سکتی ہوں. باقی کسی کو آڈ لگ جائے یا کوئی برا لگ جائے، کچھ ہو جائے، میں اس چیز سے نہیں ہٹ سکتی کہ میں اللہ کی بات، اللہ اپنے رب کو ناراض کروں. یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، جو ہے کہ صرف تم مجھ ہی سے ڈرو. یعنی بہت زور دے کے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہمیں بتائی ہے کہ تم جو ہے اس طرح کے کمپرومائزز کبھی نہیں کرو گے کہ جہاں پہ میرے حکم کو تم کمپرومائز کر دو لوگوں کے ڈر سے. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ہمیں پتہ ہوتی ہے کھلی نافرمانی ہے، غلط چیز ہے، لیکن وہ بھائی دولہے والے یہ کہیں گے، دلہا والے یہ ہو جائیں گے، وہ ناراض ہو جائیں گے، اب تو یہ تو کرنا پڑے گا. اور یہ چیز پتہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے روکا ہوا ہے، مگر وہ چیز کر لیں گے کیونکہ فلانے کو برا لگ جائے گا اور اس کو ہو جائے گا. یہ سب جو چیزیں ہیں یہ ساری اسی کیٹیگریز میں آ رہی ہیں. یہاں پر یہ سب ہمارے اوپر اس جگہ کے ہماری زندگی میں فٹ ہوتی ہیں، یہ کہ جب ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس میں ناراضگی ہے، لیکن ہم لوگوں کے ڈر سے جو ہیں وہ چپ ہو جاتے ہیں، یا پھر ہم انہی کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں اور اللہ کی بات کو بھول جاتے ہیں. تو اس چیز کی مجھے اور آپ سب کو بہت بہت یہ چیز، اس آیت کو جب بھی ہمیں لوگوں سے ڈر لگے گے نا تو اس وقت یہ آیت یاد کر لیا کریں جب اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرو، تم مجھ ہی سے ڈرو. اچھا، ہم نے کہاں تک کرا ہے؟ 40 تک ہم نے کر لیا. 48 تک تو کر لیا نا، 40 سے 48 ہم نے ابھی تو ہم نے ایک ہی آیت کی ہے نا، مطلب ایک ہی آیت کری ہے میرے حساب سے تو، ہاں وہ تو ہے نا؟ ایک ہی ہے. اور آج تو ٹائم ہم نے کچھ زیادہ ہی لگا دیا اس پہ الیبریٹ کرنے میں. اچھا، آج تو ہم نے باقی بہت ہی سلو کر لیا اس کو. زفی رکوع کی بات جو کی تھی تو یہودیوں کی نماز میں رکوع نہیں ہے. رکوع ہوتا ہے نا، لیکن وہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب ان لوگوں کے ساتھ رکوع کرنے والے، یعنی ہم لوگ بھی تو نماز میں رکوع آتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف اشارہ کریں کہ اب تم مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو، ان لوگوں کے ساتھ، اپنی الگ نہیں پڑھو، ان لوگوں کے ساتھ نماز پڑھو جیسے یہ پڑھ رہے ہیں، اب ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ، ان کو کہہ رہے ہیں. ٹھیک. تو اب کیا کریں؟ آج کیا 6:30 میں ایک آیت میں کیسے ہو گئے؟ مجھے بالکل بہت ہی جو ہو رہا ہے، تھوڑا سا مجھے دیکھنا چاہیے تھا ٹائم. ایک آیت اور کر لیں کیا، یا پھر کیا کریں گے؟ تو آج تو بالکل ہم نے کور ہی نہیں کیا، بہت ہی کم کرا.
اچھا یہاں پہ چلیں میں ایک آیت اور کر لیتی ہوں ایٹ لیسٹ، پھر نیکسٹ لیسن میں کریں گے. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے تمہاری کتابوں کی تصدیق میں نازل فرمائی، اور اس کے ساتھ تم پہلے ہی کافر نہ بنو، یعنی اس کا تم پہلے ہی انکار نہیں کرو بیسکلی. اور یہ یہاں پر یہ جو بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ان جو یہودی ہیں بنی اسرائیل ہیں ان سے اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہے یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ تم قرآن کو بیسکلی تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں نا، ایک ڈائریکٹلی جو بات آ رہی ہے وہ تو یہ ہے کہ جو چیز مطلب میں نے نازل کیا تم اس کو مان جاؤ، یعنی قرآن کو کی بات ہو رہی ہے. لیکن ایکچوئل میں یہ ایک انڈائریکٹ وے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے کہ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں. کیسے؟ کیونکہ قرآن جو ہے وہ کتاب کی شکل میں نازل نہیں ہوا تھا. قرآن جو ہے وہ کتابی شکل میں تو اس وقت نازل، جب وہ نازل ہو رہا تھا، جس وقت یہ ہم جو یہ آیات ہیں جب نازل ہو رہی تھیں اس وقت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہی قرآن کو لوگ سن رہے تھے نا، ٹھیک ہے، اور پھر کاتبین جو تھے وہ اس کو لکھتے تھے. تو بیسکلی یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہیں ان کو یہ فرما رہے ہیں کہ تم، یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم اس قرآن کو جو ہے وہ مانو، تو بیسکلی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب اگر وہ قرآن کو مانیں گے تو پھر صاحب قرآن جس پہ قرآن نازل ہو رہا ہے تو اس کو بھی ماننا پڑے گا نا انہیں. ایسے وہ قرآن کو جمپ لگا کے تو نہیں پکڑ سکتے. نیچرلی جس کے تھرو قرآن نازل ہو رہا ہے اس کو تو نبی پر تمہیں ماننا ہی پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے انہیں جو ہے اسی بات پہ لے کے آ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، جس سے کہ وہ اسی چیز سے پلٹ رہے تھے. کیوں؟ کیونکہ ان کو جو ہے یہ تکلیف تھی، شدید تکلیف تھی کہ وہ بنی اسرائیل سے کیوں نہیں ہیں. اب یہ جو باعثنس ہوتی ہے نا، یہ چیزیں کبھی کبھار باعث جب اس طریقے سے لوگ ہوتے ہیں تو پھر تب بھی ہم جو سامنے کی بات ہوتی ہے نا وہ ہمیں سچائی حق نظر نہیں آتا، اور ہمارے اوپر جو ہے وہ اپنی جیسے وہ ان کو اپنے اس کی پڑی ہوئی تھی نا کہ اپنی سرداری یا اپنا بندہ، تو یہ تو کسی اور فیملی سے یا دوسرے اس سے چین سے آ رہا ہے تو ہم اس کو نہیں مانیں گے. حالانکہ ان کی کتابوں میں اتنا کلیئر کٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنی زیادہ تھی کہ ایک جگہ قرآن میں آتا ہے کہ وہ اس طریقے سے پہچانتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے کوئی اپنے بیٹے کو کیسے پہچانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا ہے کہ وہ اس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانتے تھے کہ کوئی اپنے بیٹوں کو جیسے پہچانے، تو وہ نہیں پہچانے ہوں گے، وہ پہچان گئے تھے، وہ بہت اچھے سے پہچان گئے تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے صرف اور صرف یہ چیز کہ وہ بنی اسماعیل سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے، وہ بنی اسرائیل سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے، اور وہ بنی اسماعیل سے آ گئے، اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ اپنے دنیاوی جو ان کی یعنی کہ سرداری کی خواہش، دنیا میں بڑا اپنے آپ کو وہ کرنا، اپنی اجارہ داری ان کی ختم ہو جاتی، کیونکہ اگر وہ ان کو نبی مان لیتے تو پھر ان کی ساری وہ ختم ہو جاتی. تو اس چیز کے پہ ہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم میری آیتوں کو تھوڑی قیمت پر مت بیچو. اور یہی تھوڑی قیمت ہے کہ یعنی کہ تم دنیاوی اپنے مفادات کے چکر میں اپنی سرداری بچانے کے لیے اس قرآن کا اور اس نبی کا انکار مت کرو. اور تھوڑی قیمت تو دنیا کا جو بھی دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ آخرت کے مقابلے میں تو تھوڑا ہی ہے نا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ تھوڑی قیمت کہ اتنے سے فائدے کے لیے چند روزہ اس کے لیے تم جو ہے اتنا بڑا وہ کر رہے ہو کہ اللہ کے نبی کا انکار کر رہے ہو اور اللہ کی کتاب کا انکار کر رہے ہو. تو ہم بس یہاں پر یہ اس چیز کو روکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ پھر نیکسٹ کلاس میں ہمیں کوشش کروں گی کہ گھڑی مزید سامنے رکھوں، سائڈ میں رکھیے تو نظر نہیں پڑتی.
تو یہ ہے کہ تاکہ ہم اپنے ٹارگٹ کے حساب سے اپنا کورس کور کریں. تو یہاں پر یہ چیز ہے کہ پیغمبر سے متعلق جو بھی نشانیاں ان کے پاس تھیں وہ لوگ اس چیز کو پھر کیا کر رہے تھے، باقی لوگوں سے چھپا رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ تم جو ہے نا میری آیات کو تھوڑی قیمت پر مت بیچو. آج کل کوئی کسی کو کوئی کنفیوژن یا کوئی سوال ہے تو ضرور پوچھ لیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ اس میں ہم وہ کریں گے. کسی کا کوئی کویشچن ہے، کوئی بات ایسی جو سمجھ نہیں آئی ہو، یا کوئی سوال، کوئی چیز؟ اچھا، تو بس یہ ہے کہ 3 چیزیں یاد رکھیے گا اس کے لیے. بلکہ میں آپ لوگوں کو ایک ہوم ورک دیتی ہوں، وہ یہ ہے کہ اگلی آیات جو ہیں، چلیں یہ بھی اللہ کی طرف سے شاید یہ اسی وجہ سے ہوا ہوگا کہ اگلی آیات میں جو ہے نا وہ جو ہم نے جو وہاں پہ پڑھی ہے نا، اس میں ایک آتی ہے آیت آتی ہے کہ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، یہ آیت نمبر 46 ہے، کہ جو جانتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور یقیناً وہ اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں. تو یہ جو چیز ہے، اور اس کے علاوہ جو آیت نمبر 47 میں ہی ہے کہ واتقوا یوما لا تجزی نفس، کہ اس دن سے ڈرتے رہو، یعنی کہ یہ قیامت کے دن کی بات جو آ رہی ہے نا، کہ اس دن سے ڈرتے رہو جب کوئی کسی کو نفع نہ دے سکے گا. تو یہ جو چیز ہے نا، قیامت کے دن کا ڈر، تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ قیامت کے دن کا ڈر جو ہے وہ یہ آیت جو ہے نا، یہ آیت کی سمجھ جو ہے وہ ہمیں تب تک نہیں آئے گی جب تک ہمیں قیامت کا دن تو ہم پڑھتے ہیں مختلف اس میں پڑھتے ہیں نا، ڈفرینٹ چھوٹے چھوٹے سلاٹس میں ہمیں چیزیں پتہ ہوتی ہیں. جیسے ابھی ہم سیرہ بھی شروع کرنے والے ہیں، تو سیرہ کے بہت سارے واقعات آپ نے سنے ہوئے، لیکن آپ کو اس کا سیکوینس نہیں پتہ کہ کس سیکوینس سے یہ سب کچھ ہوا، یہ کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اب سیرہ آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تو پھر آپ کو پورا ایک جو ہے نا ساری چیزیں کس طرح سے وہ سیکوینس وائز سب ایونٹس جو کچھ بھی ہے، پوری ایک پکچر صحیح سے آپ کو سمجھ میں آئے گی. اور اس سے پھر آپ کو جو ہے نا باقی قرآن کو بھی سمجھنا اور باقی چیزوں کو سمجھنا بڑا آسان ہو جاتا ہے جب آپ کے سامنے پوری ٹائم لائن ایک چلتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری لائف ہسٹری ہے، اس سے جو ہم نیکسٹ کلاس میں کل پڑھنے انشاءاللہ جا رہے ہیں. لیکن کل ہم نہیں پڑھیں گے، کل تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں نے بھی پلیز شیئر کریے گا. آپ جو لوگ اتنے عرصے سے ماشاءاللہ میرے ساتھ حسن اخلاق میں رہے ہیں، تو آپ لوگ اپنی کچھ ایکسپیرینسز شیئر کریے گا. کل کا دن میں چاہتی ہوں کہ یہ سب آپ لوگ جو ہیں وہ مجھے بتائیں. آپ لوگ کل بولیے گا، مجھے کچھ نہ کچھ ضرور بتائیے گا کہ آپ نے اپنی زندگی میں کیا فرق. 2 سال ہم نے ماشاءاللہ یہ بک پڑھی ہے، تو 2 ایئرس میں کیا چینج فیل کیا آپ نے اس بک سے کیا آپ کو فائدہ ہوا، آپ کو اپنی لائف میں کیا چینج لگا، اپنی پرسنالٹی میں کیا پازیٹیوٹی آئی، وہ کچھ نہ کچھ ضرور اپنی جو ہے نا شیئر کریے گا انشاءاللہ. اس میں پلیز شائع مت ہوئیے گا، ضرور مطلب اب دیکھیں اتنا تو میرا رائٹ بنتا ہے آپ لوگوں پہ نا، کہ میں 2 سال سے پڑھا رہی ہوں، 3 سال سے پڑھا رہی ہوں آپ لوگوں کو، کہ اب آپ لوگوں سے پوچھوں کہ آپ لوگوں کو اس سبجیکٹ نے کیا فائدہ دیا. جو ہم اپنی روح کو بیوٹیفائی کرنے کے لیے آئے تھے، تو کیا کتنی بیوٹیفائی ہوئی آپ کی روح، آپ کو کیا چینج لگتا ہے اب آپ کی پرسنالٹی میں، تو وہ ضرور سا کل بتائیے گا انشاءاللہ تعالیٰ. پھر ہم اگلی کلاس سے جو ہے وہ سیرہ شروع کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو بس یہ ہے کہ جو ہے وہ لیکن یہ ہے کہ یہ جو میں آج کی جو آیات ہے کہ اس دن کا ڈر، تو وہ جو قیامت کا دن ہے نا، تو اس سے ریلیٹڈ ایک
استاذہ کے کا ایک لیکچر ہے روز قیامت، وہ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو لنک شیئر کروں گی، تو پلیز ایک ہفتے میں ٹائم نکال کے وہ ضرور سن لیجیے گا. تو اس وقت جو امپیکٹ آپ کو اس آیت کا سمجھ میں آئے گا نا کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم اس دن سے ڈرو، تو وہ دن کیسا ہوگا، کیا ہوگا، وہ پورا ایک جو اس میں ڈیٹیل میں بتایا گیا ہے روز قیامت کیا ہوگا، کیونکہ وہ سارے اسکالرز نے اپنے طور پہ، ظاہر بات ہے ڈیفینیٹ تو پھر بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال احادیث کے ہیلپ کے تھرو اور قرآن کی آیات کے تھرو ایک پورا ایک اس کا وہ بنایا گیا، نقشہ کھینچا گیا اس میں. تو وہ میں لنک شیئر کروں گی گروپ میں، تو پلیز آپ لوگ اس لنک کو ضرور وہ کر کے نا ضرور سن کے آئیے گا انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ یہ اگلی جب آیات ہم پڑھیں تو اس میں آپ لوگوں کو یہ چیز جو ہے وہ اچھے سے سمجھ میں آئے کہ میں وہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. تو روز قیامت کیا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، اس کو میں اس لنک کو شیئر کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ، کیونکہ تھوڑا سا لیندی ہے، تو اس لیے میں یہی چاہ رہی تھی کہ آپ لوگ ایک ویک میں ٹائم نکال کے اس کو سن لیں پلیز. ٹھیک ہے، کر لیں گے آپ لوگ یہ کام ہیں؟ بتائیں بھیا، میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ انشاءاللہ. باقی لوگ بھی میری رسپانس دیں. صرف عظمیٰ تو خیر میری سب سے آپ کو پتہ ہے موسٹ جو ہے نا ریگولر وہ جو ہے عظمیٰ ہے. ہاں، اور آپ کا شمس النساء ہے نا، آپ ہیں؟ جی ہاں. شمس النساء آپ ابھی مطلب بہت پنکچوئل، مطلب کچھ لوگ بہت ہی ماشاءاللہ تھرو آؤٹ بہت پنکچوئل رہے ہیں. تو بس یہ ہے کہ آپ لوگوں کا میرے پاس بک رکھی ہوئی ہے، اور بس وہ مجھے میری کوتاہی کم ہے یہی کہ میں آپ لوگوں کو اب تک نہیں دے پائی. لیکن یہ حسن اخلاق کی بکس جو ہے نا میں نے اپنے ان اسٹوڈنٹس کے لیے اسپیشلی رکھی ہوئی ہیں. یہ میری طرف سے ایک تحفہ ہوگا کہ آپ فار لائف آپ اپنے پاس رکھیں، اور یہ کتاب جب آپ کے پاس ہوگی تو آپ اس سے اور بھی زیادہ پڑھتے رہیں گے. اب تو پڑھ چکے ہیں نا، تو بہت جلدی سے سب کچھ یاد آ جائے گا پڑھ کے، اور اپنی اس چیز کو کنٹینیو رکھیں گے. یہ جو پورا ہمارا یہ بک ہے حسن اخلاق، تو یہ تو لائف ٹائم بک ہے. میں تو اس کو بار بار کھولتی ہوں اور بار بار اس سے اپنی زندگی میں جو ہے نا روشنی لیتی ہوں. تو انشاءاللہ تعالیٰ گفٹ کروں گی میں آپ لوگوں کو یہ کتاب. جی ایک کوشچن تھا، کیونکہ میں نے تو کافی لیٹ جوائن کیا، تو آپ جو بک کہہ رہے ہو کہ آپ 2 سال سے کور کر رہے ہو، وہ یہی والی بک ہے؟ حسن اخلاق. جی اچھا. جی وہ کتاب ہے. یہ کتاب تو بہت پتلی ہے، اتنی بڑی موٹی نہیں ہے، آپ مت ڈریے کہ بہت کوئی نہیں، ایسا نہیں ہے. لیکن یہ اصل میں ہمارے لیسنس جو ہیں کچھ وہی میں بتا رہی ہوں نا کہ کافی زیادہ ڈیٹیل میں چلے جاتے ہیں. پھر میں کافی زیادہ دن لگ کے، اور پھر بیچ میں کچھ ہو گیا، چھٹی ہو گئی، کچھ ہو گیا، تو بریکس بھی آئے بیچ میں. لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ ہم نے یہ کتاب کمپلیٹ کر لی. تو یہ ہے کہ لیکن یہ ہے کہ اس کے لیکچرز جو ہیں وہ کیونکہ ریکارڈڈ ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ جس کو یہ چاہیے ہوں گے تو وہ ضرور مطلب میں شیئر کر دوں گی ان کو. کچھ تو بہت ہی مطلب بیسک ہیں، وہ تو ضرور سن لینے چاہیے جنہوں نے نہیں سنے. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں بھی کروں گی. موقع ملے یار تو میرے ساتھ شیئر کر دیجیے گا. آئی نو آپ نے کچھ کیے ہیں، بٹ دے آر ناٹ لائک آل. چند آپ نے میرے ساتھ کیے تھے، لیکن وہ تھے شاید جو میں نے مس کی تھی کلاس. لیکن اس سے پہلے، کیونکہ میں نے تو جوائن ہی لیٹ کیا تھا، تو آئی ڈونٹ نو کہ اس سے پہلے کیا کور ہوا ہے. وہ تو بہت زیادہ ہے سائمہ. انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو 1-2 شروع کے بھیجوں گی. وہ کافی سارے ہیں نا، کیونکہ وہ تو میں آپ کو بتا رہی ہوں 2 ایئرز اور کیا 3 ایئرز ہیں. عثمیٰ کو زیادہ پتہ ہوگا. عثمیٰ کب 2018 میں ہم نے پڑھنا شروع کیا تھا؟ یہ آئی تھنک 2018 سے پڑھ رہے ہیں ہم لوگ. تو اب یہ 2020 نومبر میں شروع کیا تھا. ہاں مجھے نومبر کا اچھی طرح یاد ہے کہ نومبر سے شروع کیا تھا. ہاں تو پھر اس وقت سے چل رہا ہے الحمدللہ. ہاں تو اب کمپلیٹ ہوا ہے. اور اب ہم نئی کتاب سیرہ پہ شروع کر رہے ہیں. تو اب یہ اس میں سائمہ شروع سے آپ رہیے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو ٹھیک ہے، پھر ہم لوگ جو ہیں وہ یہاں پر اب میں تلاوت سوچوں کہ تلاوت لگا کے پھر آپ لوگوں کو سن لیں اس کا لاسٹ میں، تاکہ پھر انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں کریں گے. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.